وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو کیا قرآن کریم چھو کر پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتی ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم ہاتھ میں لے کر الٹ کر پڑھ سکتی ہے، اور بغیر چھوئے تو بالکل کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بغیر چھوئے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے، دعائیں بھی کر سکتی ہے، اذکار بھی کر سکتی ہے۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ قرآن کریم حائضہ عورت ہاتھ سے پکڑ کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ امام بخاری، امام ابن جریر طبری، امام ابن المنذر، امام مالک، امام شافعی، ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کے نزدیک حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت میں حائضہ عورت کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں صحیح اور ثابت کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حائضہ عورت قرآن کریم کو چھو کر نہیں پڑھ سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ آپ کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں عام طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، قرآن بالکل جنبی اور حائض نہیں پڑھ سکتے، تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے جو بالکل ضعیف راوی ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت دارقطنی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے لا یقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شیئا، قرآن سے یہ تو چھوئے بغیر یا چھو کر اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں محمد ابن فضل ہے جو متروک الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، یہاں تک کہ احادیث گڑھنے کا بھی اس پر الزام ہے۔ اسی لیے امام شوکانی نے ان دونوں روایتوں کے سلسلے میں کہا لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك فلا يصار الى القول بالتحریم الا بدلیل، یہ دونوں روایتیں قابل حجت نہیں ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ نیل الاوطار کے اندر یہ باتیں ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں حائضہ عورت چونکہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو پاک ہی چھوئے، تو طاہر کا مطلب مومن ہے، مومن، طاہر کا مطلب کیا ہے؟ مومن، کہ مومن کے علاوہ قرآن کریم کو کوئی نہ چھوئے۔ ظاہر سی بات ہے حیض کی حالت میں
ایک خاتون مومن ہے تو مومن رہے گی یا نہیں رہے گی؟ بالکل رہے گی. اس لیے اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوح محفوظ کو فرشتے کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھو سکتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آیا ہے فی کتاب مکنون. کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو کہا گیا ہے، اور المطہرون سے مراد فرشتے ہیں. اس بات پر عبداللہ بن عباس، انس بن مالک کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی جماعت متفق ہے. روح المعانی جو احناف کی تفسیر ہے، علامۃ العراق ہیں، وہ کہتے ہیں ان المراد بالمطہرین الملائکۃ. المطہرون سے مراد فرشتے ہیں. مروی من عدت طرق عن ابن عباس وكذا اخرجه جماعة عن انس وقتادہ وابن جبیر ومجاہد وابی العالیہ وغیرہم. یہی بات مختلف صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ سے مروی ہے کہ المطہرون سے مراد فرشتے ہیں. اور اسی طرح سے اشرف الحواسی جو حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ بعض نے اس ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اسے چھونا جائز نہیں، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، اور قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز ہے. گو بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے. قرآن مجید کو چھونے کے متعلق جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں لا یمسہ الا طاہرون، طاہر کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے، اس سے ظاہر ہے اس طاہر کی تفسیر صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ یہ جنبی تھے. ابو ہریرہ کیا تھے؟ جنبی تھے، جنابت کی حالت میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دور سے گزر گئے. غسل کے بعد واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ینجس، المؤمن لا ینجس، مومن نجس، ناپاک اور پلید نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ لا یمسہ الا طاہرون سے مراد مومن ہے، مومن ہی قرآن کو چھو سکتا ہے. قرآن مجید کو مومن کے سوا دوسرا نہ چھوئے. حیض کی حالت میں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا عورت مومنہ ہی رہتی ہے، اور دوسری روایت اس بات کی مؤید ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے مسجد سے مصلی لا کر کے دے دو. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو جواب دیا تھا وہ بہت ہی اہم ہے، موسٹ امپورٹنٹ اس کو کہا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے ان حیضتک لیست فی یدک، رواہ مسلم. یقیناً تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم چھو کر حائضہ عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا حیض کا خون کہ تم مسجد سے چٹائی نہیں لا سکتی. معلوم یہ ہوا کہ جب چٹائی لا سکتی ہے مسجد سے تو قرآن کے اوراق بھی الٹ سکتی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ بھی سکتی ہے. اور یہ فقہ کی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید فقہ فی الدین عطا فرمائے، اور دین میں جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ جو معلمات تحفظ القرآن ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے،
اور اسی طرح سے جو طالبات ہوتی ہیں انہیں بھی بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ جان لینا چاہیے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس سلسلے میں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے کہ حائضہ عورت کے لیے اذکار، درود، قرآن کی تلاوت، قرآن دیکھ کر پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے.